آپ کے دکھ سے کسی کو کوئی دکھ نہیں کہ آپ دکھی ہیں. آپ کے دکھ سے کسی کو کوئی دکھ نہیں کہ آپ دکھی ہیں. اصل مسئلہ لوگوں کو یہ ہے کہ آپ خوش کیوں ہیں، اور آپ کے دکھ سے انہیں کوئی مطلب نہیں کہ آپ کی بیٹھ بیٹھ کے سنیں دکھوں کی داستان. اصل مسئلہ یہ ہے کہ انہیں ایک چٹپٹی خبر روزانہ چاہیے ہوتی ہے، جو فون کے پیکیجز کروائے ہوئے ہیں پورے خاندان میں. اس خبر کو ایک کو بتایا، دوسرے کو بتایا، تیسرے کو بتایا، چوتھے کو بتایا، اور یہ چٹپٹے مزے لیے. ورنہ کوئی سروکار نہیں اسے کہ آپ دکھی ہیں یا آپ کو کوئی تکلیف ہے یا آپ کو کوئی بیماری ہے. کوئی سروکار نہیں کسی کو. اس لیے اپنے دکھ صرف اللہ کے سامنے بیان کریں. آپ کے دکھ صرف اللہ سنے گا. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. آپ کے دکھ صرف اللہ کی ذات سن سکتی ہے، اور کوئی ذات نہیں جو آپ کے دکھ سنے. کسی کو نہ بتائیں اللہ کے دکھ، اب اللہ کے دیے ہوئے دکھ، اور بار بار کہیں تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے، میرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے، میرے رب کی بھیجی ہوئی چیز ہے. ہمارے رب نے غم بھیجا ہے جی، خوشیاں بھی تو دکھائی ہیں، اس کا بھی استقبال کریں. لیکن اللہ سے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے جائیں یا اللہ میں کہاں اتنے جوگی کہ تیرے بھیجے ہوئے غموں کو برداشت کر کے صبر کر کے درجے پاؤں. یا اللہ مجھے عافیت دے، مجھے عزتیں دے، مجھے رہنمائی دے اپنی. یا اللہ مجھے رہنمائی دے. اور دعائیں مانگنے کا ڈھنگ سیکھیں، دعائیں مانگنے کا ڈھنگ سیکھیں. ایک لڑکی کا بیٹا ہوا، بڑی نمازی تھی، پرہیزگار تھی، دیندار تھی، پر شیطان تو ہر ایک کے پیچھے لگا ہوا ہے نا جی. وہ نمازیوں کو تھوڑی چھوڑ دیتا ہے، وہ نمازیوں کے زیادہ پیچھے لگتا ہے. وہ متقی لوگوں کو تھوڑی چھوڑتا ہے، وہ متقیوں کے زیادہ پیچھے لگتا ہے. تو بڑی پرہیزگار تھی. بیٹا ہوا، باہر سے نند آئی اور کہا تمہیں بیٹے کی پیدائش پہ میرے بھائی نے کیا دیا؟ میرا تو جب بیٹا ہوا تھا نا تو میرے شوہر نے سونے کے کنگن دیے تھے. اب وہ دیندار عورت تھی بیچاری، ایک بات تو سن گئی، چپ کر گئی. لیکن شیطان نے وسوسہ سا ڈال دیا، دیکھو بول دینا چاہیے تمہیں بھی شوہر کو کہ مجھے بھی کنگن دو، میں نے آپ کو بیٹے کی خوشخبری دی ہے، اللہ نے بیٹے کی نعمت دی ہے تو مجھے بھی کنگن بنا کے دو. اس نے شوہر کو کہا دیکھیں مجھے کنگن چاہیے، میں نے آپ کو بیٹا دیا ہے، مجھے کنگن چاہیے. اب شوہر بیچارہ کم تنخواہ والا گھر بھی مشکل سے چلا رہا تھا. اس نے سوچا، دیکھا، سونار کے پاس گیا تو 2 لاکھ کے کنگن، اور اپنی بیوی کو آ کر کہا دیکھو میرے پاس 2 لاکھ نہیں ہے، میں کہاں سے 2 لاکھ لاؤں، تم تھوڑا انتظار کرو میں تمہیں بنوا دوں گا. لیکن اس عورت نے عقل نہیں تھی نا کہ دعاؤں میں عافیت بھی مانگی جاتی ہے، دعاؤں میں صرف خواہشیں پوری نہیں کروائی جاتی. اس عورت نے جانمازیں بچھا نوافل پڑھ اللہ سے دعائیں کی. یا اللہ مجھے نہیں پتا، مجھے کسی بھی صورت وہ 2 لاکھ والے کنگن چاہیے، کسی بھی صورت کہہ دیا. یہ نہیں کہا یا اللہ عافیت سے دینا، عزتوں سے دینا، خوشیوں سے دینا، کسی بھی صورت چاہیے یا اللہ. وقت گزرتا گیا، تھوڑا سا ٹائم گزرا تو اس کو ایک کال آتی ہے، رات کا ٹائم ہے، فون بجا گھر کا. وہ اٹھی بھاگی، فون سنا تو کہا جی رات کے 2-3 گھنٹے پہلے ایک بم دھماکہ ہوا ہے. یہ اس دور کی بات ہے جب ملک میں بہت زیادہ بم دھماکے ہو رہے تھے، دہشت گردی پھیلی ہوئی تھی. کہا گیا رات کو بم دھماکہ ہوا ہے اور اس میں آپ کے شوہر کی شہادت ہو گئی ہے، آپ کا شوہر اس میں مر چکا ہے. لیکن حکومت نے اعلان کیا ہے کہ فی بندہ جو جس گھر کا مرا ہے اس کو 2 لاکھ روپے دے گا. حکومت اس کو 2 لاکھ روپے دے گی. 2 لاکھ تو اس کے پاس آ گئے، لیکن شوہر نہیں تھا. عافیت نہیں مانگی تھی نا، ضدیں کی کہ مجھے 2 لاکھ چاہیے، میں نے کنگن بنوانے ہیں، مجھے 2 لاکھ چاہیے، مجھے کنگن بنوانے ہیں. شکر کریں شوہروں کی جوتیاں گھروں کے باہر نظر آ رہی ہیں. شکر کریں
شوہر آتے جاتے ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، شکر کریں کہ شوہر موجود ہے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تکرار ہو رہی ہے نا. شکر کریں آپ کی تکلیف محسوس کرنے والا ایک ایسا رشتہ اللہ نے آپ کے ساتھ باندھ دیا. شکر کریں. عافیت مانگیں اللہ سے ہر معاملے میں، جو دل ہے مانگے لیکن اس میں عافیت مانگے. اللہ سب کچھ دے سکتا ہے پر عافیت مانگے، یا اللہ عافیت دے دے، کیونکہ لوٹنا اللہ کے پاس ہے. موت سب کو آنی ہے، دنیا مقصد نہیں ہے، دنیا ضرورت ہے. دنیا ضرورت ہے، مقصد ہمارا کیا ہے؟ اللہ تک پہنچنا. موت سب کو آ رہی ہے، امیر کو بھی آ رہی ہے، صرف غریب کے لیے نہیں ہے. مصروف کو بھی آ رہی ہے، صرف فارغ کے لیے نہیں ہے. مصروف کی مصروفیت دیکھ کے موت چھوڑ کے نہیں جاتی. مزدور کو بھی آ رہی ہے، صرف بزنس مین کے لیے نہیں ہے، بزنس مین کو بھی آ رہی ہے. صرف غریب نہیں مر رہا، امیر کی بھی موت ہے، امیر کو بھی موت آ رہی ہے. صرف فارغ نہیں مر رہا، مصروف انسان کو بھی موت آ رہی ہے. صرف بچہ نہیں مر رہا، بوڑھے کو بھی موت آ رہی ہے. صرف بوڑھا نہیں مر رہا، جوان کو بھی موت ہے. اس لیے دنیاوی خواہشات کے پیچھے اتنا پاگل ہو جانا کہ ہم اپنے مقصد حیات کو ہی بھول بیٹھیں. ایسا نہ کریں، یہ نہ کریں کہ اپنے مقصد کو سامنے رکھیں. میرا مقصد حیات اللہ رب العزت کو پانا ہے انشاءاللہ. ضروریات پوری کروانے کے لیے مقصد کو نہ بھولیں. دنیا تو ضروریات کا نام ہے، مقصد اللہ کو پانا ہے، کیونکہ ہمیشہ ادھر ہی تو رہنا ہے ہمیں. کبھی مسافر خانے میں بھی کوئی اتنا سامان جمع کر لیتا ہے کہ اپنے اصلی گھر کو ہی بھول جائے. ہمارا اصلی گھر جنت ہے انشاءاللہ.